الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کی اس بابرکت محفل میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد جو ہمارے اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتا ہے، اس تعلق سے کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹیوں کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر طرح طرح کی خرابیاں اور طرح طرح کی برائیاں پیدا ہو چکی ہیں. ویسے تو اگر برائیوں کا تذکرہ کیا جائے تو بے شمار برائیاں ہیں، لیکن بعض برائیاں جن کے تعلق سے قرآن کریم نے نشاندہی فرمائی ہے، اس کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے دوستو، ابھی قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. بہت زیادہ گمان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے تعلق سے، کسی کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کی باتیں پیدا کرنا، یعنی قطع نظر اس سے کہ سامنے والے کے حقائق کیا ہیں اور سامنے والے کے معاملات کیا ہیں، اس سے قطع نظر ہٹ کر کے اس کے تعلق سے طرح طرح کے گمان اور طرح طرح کے خیالات اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کرنا ہماری شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. اور منع فرمانے کی بنیادی وجہ بھی بیان فرمائی: ان بعض الظن اسم، کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آدمی ہر طرح کے خیالات اور ہر طرح کے گمان اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کرتا ہے، بساتا ہے، تو جتنے بھی خیالات اور جتنے بھی گمان دماغ کے اندر آتے ہیں، ہم سب کو گناہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن شریعت یہ فرماتی ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی بعض خیالات اور بعض گمان جو انسان کے ذہنوں کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو گناہ میں شامل ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اس کا تصور بھی نہیں آتا اور اس کا خیال تک نہیں آتا. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی تعلق سے بہت زیادہ، ضرورت سے زیادہ گمان کرنے سے، ضرورت سے زیادہ سوچنے سے منع فرمایا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو. ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بالکل پیچھے پڑ جانا اور اس کے اوپر مسلسل نظر رکھنا کہ یہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کس سے ملتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت ہے، اس کے خیالات کیسے ہیں، اس کے نظریات کیسے ہیں. بلا ضرورت، بلا کسی وجہ کے کسی کے پیچھے اس طرح پڑ جانا ہماری شریعت اسلامیہ نے ہمیں سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کی برائی مت کرو. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں جاسوسی کرنے سے، بغیر کسی ضرورت کے جاسوسی کرنے سے منع فرمایا ہے. لیکن اگر کوئی شخص سرپرست ہے یا والد اپنے بیٹے کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو اس کی صحیح تربیت کے واسطے اس کے اوپر نگرانی رکھ سکتا ہے اور اس کی جاسوسی کر سکتا ہے. یعنی ایک باپ ہے، ایک سرپرست ہے، تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، اپنے ماتحتوں کی صحیح تربیت کرے، تاکہ ان کے اخلاق بہتر ہوں، ان کا رویہ بہتر ہو، ان کے نظریات، ان کے خیالات بہتر ہوں، ان کا مستقبل سنور جائے. تو اگر کوئی شخص اس بنیاد پر، یعنی بشرطے کہ وہ سرپرست ہو، بڑا ہو، اس کا ذمہ دار ہو، اس بنیاد پر اگر کوئی شخص جاسوسی کر رہا ہے اور اپنے ماتحتوں پر نظر رکھ رہا ہے تو ہماری شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی وجہ کے کسی کے پیچھے پڑ جانا اور کسی کی جاسوسی کرنا ہماری شریعت مطہرہ نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے. لہذا ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. وَلَا تَجَسَّسُوا،
اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ میرے دوستو، غیبت وہ برائی ہے جو ہمارے آج مسلم معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ہر شخص اس برائی کے اندر، اس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ اور غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ اپنے کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے تعلق سے ایسی باتیں کہنا کہ اگر وہ باتیں اس کے کانوں تک پہنچے تو اس کو تکلیف ہو، اس کو برا محسوس ہو، وہ اپنے دل کے اندر کلفت اور تکلیف محسوس کرے۔ تو میرے دوستو، غیبت وہ بیماری ہے، غیبت وہ برائی ہے کہ جسے ہماری شریعت نے ہمیں سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے پرہیز کریں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور غیبت کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا قرار دیا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے کسی بھائی کی، کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو گویا وہ ایک طرح سے اس کا گوشت کھاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنے والا گویا ایک طرح سے جس کی غیبت کر رہا ہے اس کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، فَكَرِهْتُمُوهُ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور کسی کی غیبت مت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو بڑی سختی کے ساتھ ہمیں غیبت سے اور آپس میں ایک دوسرے کی بلا کسی ضرورت کے جاسوسی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود کوئی شخص، کسی شخص سے کوتاہی ہو گئی کہ وہ غیبت نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کسی کی بلا ضرورت جاسوسی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، پھر بھی اس سے اس طرح کے گناہ انجانے میں ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والے ہیں۔ ان اللہ تواب حکیم کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ چند نصیحتیں تھیں جو قرآن کریم نے ہمیں فرمائی ہیں اور جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی آپ لوگوں نے سنی، ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔